بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورۃ الغاشیہ، یہ بھی مکی سورت ہے، اور یہ سورہ قسم سے نہیں شروع ہو رہا ہے بلکہ کویسچن مارک سے شروع ہو رہا ہے۔ اور سورہ غاشیہ کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو عیدین کی نماز میں پڑھا اور جمعہ کی نماز میں پڑھا۔ جمعہ کی سیکنڈ رکعت میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے غاشیہ کے کیا معنی ہے۔ غاشیہ کا کیا مطلب ہے؟ غشی سے ہے، یہ غشی طاری ہونا، جو اردو والے انہیں تو فوراً ہی سمجھ آ جائے گا کہ غشی کس کو کہتے ہیں۔ غشی کا کیا مطلب ہے؟ ڈھانپ لینا یا چھا جانا۔ اب بے ہوشی، یہ بے ہوشی کو بھی غشی کہتے ہیں، غشی چھا گئی، ایک اچھی اردو میں بے ہوشی کو کیا کہتے ہیں؟ غشی۔ تو بے ہوشی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی ایسی چیز جس سے اس کو سمجھ نہیں رہتی کہ وہ اس کا عقل اور ذہن اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غشیہ کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ اور غشی ایسی حالت کو بھی کہتے ہیں جس میں انسان کے ہوش و حواس زائل ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اسے آس پاس کی بالکل پریشان حال کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس گم کر دینے والی حالت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو غاشیہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے ورڈ، جو غاشیہ ورڈ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ اس کے چھا جانے کے بعد ہر انسان پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جائے گی، اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، اور وہ پریشان حال ہو جائے گا، اس کو نہیں کچھ سمجھ آئے گا کہ اب وہ کیا کرے، کہاں بھاگے، کدھر جائے، کس کو دیکھے، کس کو پکڑے، کس کو پکارے، یہ سارا اس کے دماغ سے اوجھل ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں غشی طاری ہونا، یعنی کہ کوئی چیز ڈھانپ لینا۔ اب جیسے کہ اس کو ایک بیڈ شیٹ ہے، بیڈ شیٹ کو اگر ڈھانپ، وہ کیا پلنگ کو ڈھانپ دیتی ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل کو ڈھانکنے والی ہے غشی۔ تو یہاں جب قیامت کا دن آئے گا، غشی طاری ہو جائے گی، غاشیہ جو ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کا کیا مطلب ہے؟ کیا؟ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ پتا تو تھا، لیکن یہ بتانے کا طریقہ ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اتاکا کیا آئی تمہارے پاس، کیا آئی تمہارے پاس، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، بات، الغاشیہ چھا جانے والی، یعنی کہ قیامت کی۔ غاشیہ قیامت کا نام ہے، بہت سارے قیامت کے نام ہم 30 پارے میں پڑھیں گے، الگ الگ ناموں کا اس میں ذکر آئے گا۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، آریہ بھی ہم نے پڑھا تھا، کھڑکھڑانے والی، اور بہت سارے ہم نے نام پڑھے تھے پیچھے۔ تو یہ یہاں پر اس کا کیا نام دیا گیا؟ غاشیہ، یعنی کہ چھا جانے والی قیامت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو اس کی بات کی، چھا جانے والی کی قیامت کی خبر پہنچ گئی ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ کو بتانے سے مراد ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، ساری دنیا سے سوال پوچھا جا رہا ہے، جو وہاں کے لوگ تھے ان سے سوال ہو رہا ہے۔ کیا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ڈائریکٹلی کسی کو مخاطب نہیں کرتا ہے کوئی چیز بتانے کے لیے، اب اسپیشلی جب یہ کہ غصے میں جب انسان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بازو والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ایسا ہو گیا، کیا ایسا نہیں ہوا۔ اب جیسے کہ امی اور ابو، اگر امی اور ابو میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو ابو کیا کرتے ہیں، کچھ لانا ہو باہر سے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری امی کو پوچھو یہ لانا ہے کیا۔ تو اس طریقے سے کیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر مشرکین مکہ کفار کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو بتاؤ کہ یہ آنے والی ہے قیامت، اور کیا ان کو اس کی خبر نہیں پہنچی ہے ابھی تک؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، تو اس دن کیسے ہوں گے کچھ چہرے؟ خاشیہ، یعنی کہ ڈرنے والے، ذلیل۔ خاشیہ کا مطلب بہت سارے میننگ میں آتا ہے، ایک تو ہم اس کو خشوع کے میننگ میں لیتے ہیں، جب نماز میں لیتے ہیں ہم تو یعنی کہ یہاں پر کیا میننگ میں آ رہا ہے کہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، ڈر ڈر کے، مطلب ایسے ذلیل ہو رہے ہوں گے
کچھ چہرے اس دن کیسے ہو رہے ہوں گے؟ ذلیل ہو رہے ہوں گے ڈر کے مارے. جنہوں نے گناہ کیے تو وہ ظاہر ہے ان کے تو دلوں ان کے چہروں سے ڈر ظاہر ہو رہا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے کہ چہرے سے کیوں ذلیل، چہرے پہ کیوں ان کے محسوس ہو رہا ہے، کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان خوش ہے تو ہم جب ہی سمجھ جاتے ہیں. کوئی انسان اداس ہے تو آپ فوراً سوال کر دیں کہ کیا بات ہے، آپ آج بڑے اداس لگ رہے ہیں. چہرہ انسان کی ساری کچھ چیز اندر کی جو کیفیت ہے نا وہ بتا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ انسان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے گا کہ کون ڈر رہا ہے، کون ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور کون عزت پا رہا ہے. اور یہاں پر بھی اب جیسے کہ دنیا میں انسان کو جب کوئی خوشیاں ملتی ہے تو اس کا چہرہ دمک جاتا ہے کہ ہر کوئی دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ بھئی آج کوئی بات ہے خوشی کی کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے. تو کوئی دکھی ہے، کسی کے پاس موت ہو گئی، کسی کا کچھ چھن گیا، کسی کا کچھ نقصان ہو گیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً لوگ پہچان لیتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس ضرور ان کے ساتھ کچھ تو بھی برا ہوا ہے. تو فوراً لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آپ بڑے اداس لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیسا کیا ہوا. تو اس طریقے سے اس دن بھی کیا ہوگا کہ جو لوگ اچھے لوگ ہوں گے ان کے چہرے خوش ہوں گے، اسی طریقے سے جو برے لوگ ہوں گے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ خاشعہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور وہ ڈر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوں گے. اس دن اتنا زیادہ ان کے چہروں پر سے خوف واضح ہوگا، ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اب ہم کیا کریں. کہ انہوں نے تو اب تک اس کو ہنسی مذاق سمجھا تھا، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی قیامت آنے والی ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو اس کو کیا کر رہے ہیں، ایک ہنسی مذاق، ایک انجوائے کے لیے لائف جو ملی ہے انجوائے کے لیے ملی ہے. ہم یہی سوچ رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی لہو و لعب میں مصروف تھے، کھیل کود میں، خوش گپیوں میں مصروف تھے. انجوائے وہ سمجھتے تھے کہ لائف ایک بار ملی ہے تو وہ انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے. کہاں اس میں اب عبادتیں کرتے بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے انجوائمنٹ کو چھوڑ دیں، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیں، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ نہ کریں، دوسری چیزیں کریں. یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس دن وہ انسان پھر اس دن خوف زدہ ہوگا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، اب مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے. اب دیکھیے کہ ایگزامز کے ٹائم پہ دیکھیے کہ اب 10th کے ایگزام ہی لے لیجیے، اسکول کے بچوں کا حال لے لیجیے کہ جب جو بچے سال بھر پڑھتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، تو ایگزامز کے ٹائم پر، ریزلٹ کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک طریقے سے مطمئن ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے کافی اچھی محنت کی تھی، ہمارے تو ریزلٹس اچھے ہی آئیں گے. لیکن جنہوں نے محنت نہیں کی تھی، جنہوں نے کھیل کود میں اپنا سارا سال خراب کر لیا تھا، اب ان کو یہ ڈر لگے گا کہ اب ہم فیل ہو جائیں گے، اب ہمارا لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے، ممی پاپا کیا کہیں گے، اور فلاں کیا کہیں گے، اور ٹیچر کیا کہیں گے، اور کتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جو انسان محنتیں کر کر کے اپنے ایگزامز کی تیاری کرتا ہے تو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ اب میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں نے تو کافی محنت کی تھی. اب اس میں آگے ہم دیکھیں گے کہ محنت کرنے والوں کے بھی دو گروہ ہیں. پھر یہاں پر عاملۃ ناصبہ، اب یہاں پر کیا ہے؟ سخت محنت کرنے والے. عاملہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ عمل سے ہے یہ ورڈ عاملہ، عمل کرنے والے. اور کیسے؟ ناصبہ مطلب تھک جانے والے. عمل بھی ایسا نہیں چھوٹا موٹا عمل نہیں، بلکہ کیسا عمل؟ تھکا دینے والا عمل. ایسا عمل وہ دنیا میں کرتے تھے جس سے تھک جاتے تھے، انہوں نے تھکا لیا تھا اپنے آپ کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز بھی ہیں تو وہ کیسی عبادتیں کرتے ہیں، 4 بجے سے 3 بجے سے اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، ان کے روزے الگ، ان کے عبادتیں الگ، ان کے پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب کسی نے اپنے آپ کو جنگل میں بٹھا لیا، کوئی پہاڑوں پر چلے گئے عبادتوں کی خاطر، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی نہیں ہے لیکن وہ کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بزرگ بن جاتے ہیں ہندوز میں یا پھر دوسرے مذاہب میں، کہ وہ دنیا چھوڑ کر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی فیملی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی شادی، اور نہ ان کی بیوی، اور نہ کوئی بچے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. تو یہ ساری چیزوں میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. ایک شخص اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس کسی بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا کہ وہ انسان کے چہرے پہ پوری جھریاں آ گئی، اس نے اپنے آپ کو تھکا لیا اور عبادت کرتا وہ مصروف بیٹھا ہے. تو یہاں پر انہوں نے بڑا ان کو دکھ ہوا
کہ یہ شخص جو ہے عبادت تو اتنی کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو ہمارے پاس بھی کیا ہے, دو قسم کے لوگ ہیں, دو گروہ ہیں, کہ جو ایک تو ہے کہ عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کا ان کا اخلاص یہ ہوتا ہے, ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں ہم ان سے اچھی بات کر رہے ہیں, ہم خاندان والوں سے اچھے سے پیش آ رہے ہیں, خوش اخلاقی سے ہم پیش آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ہمارا کیا انٹینشن ہے, بس کہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم اتنی کلاسوں میں جا رہے ہیں, اتنا ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہے ہیں. اب یہ کئی ہماری بہنیں کیسی ہیں کہ میرے گروپ میں کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ایک دم ٹاپرز کی سسٹرز ہیں ہماری, اور اکثر کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں ان کا نام لسٹ میں لکھنا بھول جاتی ہوں, تو وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتے کہ میرا نام اپنے لسٹ میں کیوں نہیں لکھا. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی سسٹر جو اتنی پابند نہیں ہوتی ہے, ذرا سا ان کا نام اگر بھول جائے تو فوراً میسج آ جاتا ہے, میں نے تو آپ کو ہوم ورک بھیجا تھا, آپ نے میرا نام لسٹ میں نہیں ڈالا. تو لسٹ تو اللہ کے پاس ہے نا, مین لسٹ. تو یہاں پر اپریشیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے تو اپنے دل میں کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بڑائی کی بات آ جائے, تکبر آ جائے. اس لیے دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الریا والسمعۃ والکبر, کہ اللہ ہمیں کبر سے بچا, غرور سے بچا, تکبر سے بچا. کہ انسان کے دل میں تکبر آ سکتا ہے کہ کوئی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھو فلاں کتنی نیک ہے, دیکھو وہ تو رات رات بھر تہجدیں پڑھتی ہے, اتنی کلاسوں کو جاتی ہے. اگر یہ کسی نے کہہ دیا اور اس کے دل میں پراؤڈ آ گیا تو اس کی ساری عبادتیں پھر ویسٹ ہو گئی. اس کے اپوزٹ ٹھیک ہے, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں غلط طریقوں سے. غلط طریقوں سے کیسے تھکا رہے ہیں کہ جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بدعات بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں, غلط طریقوں سے جاگنے کی راتیں ایسی ہمارے پاس بنائی گئی ہیں کہ کچھ راتیں ایسی مخصوص بنا دی گئی ہیں کہ اس رات بھر عبادتیں کرنا ہے. رات بھر تھک رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر نہیں دے گا. ہمیں نہیں معلوم, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے بدعات کس لیے سخت منع کیا ہے. تو ایسی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی, نبی نے نہیں کہی, ہم نے اپنے دلوں سے کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ایک شخص نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا دن اور رات, میں ایک دن چھوڑ کے روزے رکھوں گا اور میں پورا سال بھر روزے سے رہوں گا, میں شادی بھی نہیں کروں گا اور میں صرف عبادت کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا, یہ تو تمہاری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. پھر کیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا؟ یہ آپ کو یہ نہ کہے کہ بھائی چلے 4 رکعت فرض ہے تو میں آج سے 8 رکعت فرض پڑھوں گی, چلے 30 روزے ہے تو میں رمضان کے 30 روزے کے بجائے میں 60 روزے رکھوں گی. نہیں, جو فرض ہے تو ہے, فرض کی لمٹ اتنی ہی ہے. پھر اس کے بعد ہم کو سنتیں اور نفل جو بتا دیے گئے اس میں آپ زیادتی کر سکتے ہیں, آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں, آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں, آپ ایکسٹرا ورک کر سکتے ہیں, کسی کے کام آ سکتے ہیں, سوشل ورکنگ میں کام آ سکتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن پھر اس میں شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کا لیول آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. اس میں آپ کا صرف کیا ہونا چاہیے, آپ کو تھکانے کی انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں, چاہے بھلے کوئی دنیا کچھ بھی کہے. اب ہم اپنے آس پاس کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا کمانے کے لیے تھکتے ہیں. بچے ہیں, اس کے ساتھ جاب ہے, اس کے ساتھ پھر کوئی کورس بھی کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ پڑھائیاں اور کر رہے ہیں. ایک اب ظاہر ہے اب ٹیچر ہے تو ان کو پوسٹ بڑھنے کے لیے اور کوئی کورس کریں گے. چلو بی ایڈ ہے تو اس کے بعد ایم ایڈ بھی کر لیں گے, چلو ایم ایس سی بھی کر لیں گے, بی ایس سی ہے تو ایم ایس سی بھی کر لیں گے. تو یہاں پر انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے ملنا چاہیے کہ میں اور زیادہ کروں. کہ دنیا کمانے کے لیے تھک رہے ہیں, صبح 5 بجے سے اٹھ رہے ہیں. کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں جاب کر رہی ہیں, بچے سنبھال رہی ہیں, گھر میں کام بھی کر رہی ہیں, بھاگ بھاگ کے جاب سے بھی جا کے آ رہی ہیں, اور پھر بعد میں انہوں نے کوئی کورسوں میں ایڈمیشن بھی لیا ہوا ہے, رات رات تک بیٹھ کے وہ کورس بھی پڑھ رہی ہیں, دنیا کے کورسز. تو یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا تو انہوں نے بھی, اور تھکایا تو ایمان والوں نے بھی. ایمان والوں نے اپنے آپ کو کیسے تھکایا؟ تہجدیں پڑھ کے, اشراق پڑھ کے, راتوں میں اپنی نیندیں خراب کر کے, اور اتنا اسٹرگل کیا انہوں نے. دنیا کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اب لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو یہاں پر بھلے ہی ان کے مذاق اڑائے جائیں, کچھ بھی ہو, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا, جتنے لوگ دین کی طرف آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. اکثر جوائنٹ فیملی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ دین کی طرف جاتا ہے
تو باقی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ تو بڑی ملانی ہو گئی ہے، یہ تو بڑی بہت ہی نیک بیوی بن گئی ہے، یہ تو دیکھو اتنے پردے کرنے لگ گئی ہے، تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا. تو یہ ساری چیزوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، یہ اس کی محنت تھی. تو یہ اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ پھر رائے گا نہیں جانے دے گا، ویسٹ نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس نے ساروں کے تانے سنے اور کیا کیا اس نے لوگوں کی باتیں سنی، ناگوار باتیں سنی، ایسی ایسی باتیں سنی کہ اس کی دل ٹوٹ جاتا تھا اس کا. کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہیں اس سے باہر آ جائے، چھوڑ دے یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے کوئی پردہ کرتا ہے، اس کو سارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، اس کے خاندان میں کوئی پردہ نہیں کرتا، اور ایک لڑکی جو پردہ کرنے لگتی ہے ایسے خاندان میں سے، سارے لوگ اس کو نام رکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بوڑھی بن کے پھر رہی ہے، اسٹائل مارنے کے دن ہے، جوانی کی ایج ہے، اور یہ دیکھو برقع پہن کے گھوم رہی. اسی طریقے سے کوئی جوان بچہ اگر داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کے دوست مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ داڑھی والا ہے، یہ اس طریقے سے اس نے داڑھی رکھ لی، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے. تو یہ جو تھے، یہ جو لوگ ہیں دنیا والوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو راضی کیا. تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تو خوش ہوگا. لیکن جو عاملۃ الناصبہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تھکایا تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھکایا، انہوں نے دنیا کے لیے تھکایا، دنیا کی محبت کے لیے تھکایا، اور اس لیے تھکایا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. کہیں نہ کہیں ہمارا یہ انٹینشن تو نہیں ہے اپنے آپ کی ہمیشہ چیک لسٹ لگایا کرے کہ کہیں میرے دل میں تو یہ نہیں آتا کہ میری کوئی تعریف کرے، میں اتنی نیک ہوں میری تعریف کی جائے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں. دیکھیے میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں. آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سنا کسی نے اپنے بارے میں کوئی بری بات کری کہ نہیں میں تو بہت بری عورت ہوں، میں گھر میں اس طریقے سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہوں، یا میں کسی سے ایسی بات کرتی ہوں، یا میں بہو سے ایسی بات کرتی ہوں، یا میں ساس سے ایسی بات کرتی ہوں، یا میں نند سے ایسی بات کرتی ہوں؟ اس طریقے سے کوئی بتایا؟ کسی نے سنا آپ نے کہ کوئی اپنے بارے میں ایسی بات بتاتا ہے؟ بلکہ ہر انسان اپنے بارے میں تعریف نہیں کرتا ہے، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف ہو، اس کے نام کو بلند کیا جائے، یہ چاہتا ہے انسان. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چہرے ہیں یہ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ بہت تھکایا اپنے آپ کو، تھکے ماندے ہیں یہ چہرے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ میں ان کے کچھ بھی نہیں آیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سوراخ والی باسکٹ میں کوئی چیزیں پانی بھرتے رہے، یا پھر ایسی بوری جس میں سوراخ تھا اس میں کچھ چیزیں ڈالتے رہے اور وہ ساری زندگی سوراخ میں سے گرتی رہی، یا پھر ایسی بکٹ جس میں سوراخ ہے اس میں پانی زندگی بھر بھرتے ہیں بھرتے ہیں بھرتے ہیں، اور پھر پتا چلا کہ وہ بکٹ تو آخری میں خالی تھی. تو ایسا نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہم تھکے، صرف اور کسی کے لیے نہ تھکے، دنیا کے لیے نہ تھکے ہم، بلکہ ہم صرف اللہ کے لیے تھکنے والے ہوں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تسلا نارن حامیہ. پھر ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ تسلا ڈالا جائے گا ایسے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں. اب یہاں پر تسلا بھڑکتی آگ، آگ کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو دوزخ ہے، جہنم ہے، یہ کیسے جہنم کے جو الگ الگ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اس میں عذاب ہے، وہ ساری چیزوں کا اس میں ذکر ہے. ہم دیکھیں گے کہ 30 پارے میں جتنی باتیں آئی ہیں جہنم کی، قیامت کی، جنت کی بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں، لیکن قیامت کی اور دوزخ کے اس میں زیادہ واقعات آتے ہیں. دوزخ کا ذکر زیادہ آتا ہے، قیامت کا ذکر اکثر ہم ہر سورے میں دیکھیں گے کہ قیامت کا ذکر کہیں نہ کہیں آتا ہی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو تھکایا تو صحیح، لیکن اللہ کے لیے نہیں تھکایا، تو ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. اور تسقا من عین آنیہ، پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا. یہاں پر اب دیکھیے تسقا، وہ پیئیں گے یا وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی سے، یعنی کہ چشمے ہوں گے وہاں پر. اب ہم دیکھیے کہ نہریں اور چشمے جب ہم جنرلی ہمارے کانسیپٹ میں آتا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے، جھرنے ہیں، چشمے ہیں. تو یہ کیسے ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں تو ایک کیسے گھومنے کی جگہ، ایک ویو پوائنٹ کے یہاں پر جھرنے ہیں، یہاں پر چشمے ہیں، ہم وہاں گھومنے جائیں گے، وہاں دیکھنے جائیں گے، اس طریقے سے ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایسے بھی چشمے ہیں جو کھولتے ہوئے پانی کے چشمے. اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ دنیا کے بوائلنگ پوائنٹ سے کہیں زیادہ ہے. کہیں یہاں پہ دنیا میں بھی کوئی ایسی جگہوں پہ ایسے گرم پانی ہے زمین کے نیچے کہ وہاں پہ انڈے بوائل کر لیے جا سکتے ہیں.
یعنی کہ کوئی چیز پکا لی جا سکتی ہے، ایسے بھی گرم پانی کی یہاں پر بھی دنیا میں بھی جھرنے ہیں، لیکن یہ بوائلنگ پوائنٹ پھر بھی یہاں کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. وہ ایسے سخت کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو رحم فرما پروردگار، اللہ تو رحم فرما. تو ان کو کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے کہ جو جلنے والا انسان ہے نا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے. آپ نے کبھی اگر کسی جلنے والے کو وزٹ کی ہوگی، کوئی پیشنٹ کو اگر آپ نے وزٹ کی ہوگی، میں گئی تھی ایک بار ایک جلنے والے سارے لوگوں کا وارڈ تھا وہ، تو وہاں پر میں گئی تو دیکھا میں نے کہ لوگ پانی پانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ انہیں پانی نہیں دے رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان جلتا ہے تو اس کی باڈی میں پانی کی ایک دم زیادہ سوکھی ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ پانی کے لیے تڑپتا ہے وہ. تو یہاں پر اب وہ پانی کے لیے تڑپے گا، اور جب پانی کے لیے تڑپے گا، جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. وہ پینا نہیں چاہے گا لیکن اس کو پینا پڑے گا. ایک جگہ آتا ہے نا کہ وہ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیے گا. ابھی ہم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا یہ والا، کہ وہ انسان اتنا پیاسا ہوگا. ظاہر ہے 50,000 سال قیامت کا دن تھا، اس میں کھڑا، دھوپ کتنی تیز، سورج سوانے پہ آیا ہوا. پھر جب حساب کتاب ہوا تو دوزخ ملی، دوزخ میں پھر پانی نہیں، پھر ترس رہا ہے پانی کے لیے، اور آگ جلا رہی ہے اور اتنے پہ پیاس لگ رہی ہے. اور پیاس لگنے کے بعد پھر اس کو پانی جو دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرمانا پروردگار، ہم پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی، تمام مسلمین و مسلمات پر، اللہ تمام مومنین پر رحم فرمانا، اللہ تو رحم فرمانا. تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ عین آنیہ، کہ یہ کیسے ہے؟ آنیہ چشمے ہیں گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور نہیں ہوگی یہاں پر، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا مگر، من ضریع خاردار جھاڑی، یعنی کہ کانٹوں والی جھاڑیوں کا کھانا. اب پانی مانگیں گے تو گرم پانی ملے گا، اس میں کھانا مانگیں گے تو کیا ملے گا ان کو؟ جھاڑی، ایسے سخت کانٹوں والی جھاڑی، یہ جو مطلب ایسی ہے کہ یہ اس میں اسمیل ایک قسم کی جو جھاڑی ہے، یہ جو دری جو جس کو جو کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک جھاڑی، ایک گھاس کا نام ہے جو کیسی ہے؟ کانٹوں والی گھاس ہے، جس کا ذائقہ ایک دم کڑوا، اور بو اس کی ایک دم سخت ناگوار بو ہے اس کی، اور جب سوکھ جاتی ہے تو یہ زہر بن جاتی ہے. عربی میں اسے شبرق بھی کہتے ہیں. اور یہی یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایسے جو جہاں پر ہوتی ہے یہ گھاس، تو جانور بھی اسے نہیں کھاتے. جانور بھی اس کی بو سے اور اس کے ذائقے سے اور اس کی تلخ جو تیز، اس کا کڑوا جو ذائقہ ہے، اس کی وجہ سے دوزخ کے پاس وہ بھی نہیں جاتے. تو قرآن میں بعض مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک توار کا درخت کا ذکر بھی آتا ہے، کہ ہم دیکھیں گے کہ آگے توار کا درخت کا بھی ذکر آتا ہے. اور پھر بعض مقامات پر غسلین کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی کہ زخموں میں سے جو پیپ نکل رہا ہے، جو خون نکل رہا ہے، وہ بھی ان کو پلایا جائے گا. تو دوزخیوں کا کھانا اور پینا دیکھیے کیسا ہے. اللہ تعالیٰ سوچ کر ہم پڑھتے ہیں تو دل، پیٹھ میں کانٹے آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا ہمارا، تو ہم تو اتنے گناہ کر کے آئے ہیں اللہ. لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھول دی. یہ ساری آیتیں ہم جب ہمارے دلوں سے گزرتی ہوئی، زبان سے، آنکھوں سے گزرتی ہوئی دلوں تک جائے گی، تو انشاءاللہ العظیم ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق ضرور نصیب ہوگی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کر لے گا. تو یہاں پر ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو خاردار جھاڑی ہے، کانٹیوں والی جھاڑی جو ہے، یہی کھاؤ تم. اب یہ کیا ہے؟ وہ بھوکے ہوں گے اتنے کہ وہ کھا لیں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو ان کے پیٹوں کو چیر کر وہ باہر، ان کی انتڑیوں کو چیر کر وہ باہر نکل جائے گی. اب یہ کھانا کیسا ہے؟ لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی، اور نہ وہ فائدہ دے گا، من جوع، بھوک میں. اب یہاں پر دیکھیے کھانے کے غذا کے ہم کو اصل میں 3 فائدے رہتے ہیں. ایک تو کوئی چیز کھانے کے کیا، ایک بات کیا ہے؟ ایک تو لذت حاصل کرنے کے لیے ہم کھانے کے مزہ، ہاں نہیں مجھے تو یہ پسند ہے، میں تو چکن پسند ہے، مجھے تو فش پسند ہے. ایک فیوریٹ ہوتی ہے نا ہماری چیزیں، تو ایک مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، انسان کو اس کی پسند ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے. دوسرے کیا، کیوں کھاتا ہے انسان کھانا؟ دوسرا بھوک دور کرنے کے لیے کھاتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ غذائیت کے لیے کھاتا ہے، تاکہ جسم کو طاقت ملے. لیکن یہ کھانا کیسا ہے؟ تینوں بھی اس میں کوالٹیز نہیں ہے، تینوں بھی کوالٹیز اس سے نہیں مل رہی ہے. تو انسان جو دیکھیے دنیا میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے
کہ یہی انسان جو ہے دنیا میں بڑی اکڑ دکھاتا ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، میں تو یہ نہیں کھاتا، سامنے کوئی کھانا آ جائے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے، کیسی اکڑ بتاتا ہے، تھوڑا سا نمک کم ہو جائے، تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو جائے تو انسان کتنی ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے وہ ٹائپ کہ نہیں نہیں میں تو یہ نہیں کھاتا، آج چکن بن گیا تو نہیں میں تو چکن نہیں کھاتا. اکثر لوگ بہت زیادہ اس میں موڈی ہوتے ہیں نا کھانے کے بارے میں بہت زیادہ کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کھانا، یہ کیوں بنایا، یہ کیوں کھایا. اس طریقے کی آج کل کی جو جنریشن ہے اسپیشلی بچوں کو یہ ہماری بتانا چاہیے، یہ آیتیں سنانا چاہیے کہ دیکھو دوزخ میں کیسے قسم کے کھانے دیے جائیں گے. جو انسان دنیا میں ایک سیک کھانے کھایا کرتا تھا اس کی مہمانی کیسے ہو رہی ہے؟ کھولتے ہوئے پانی سے اور کانٹوں والی گھاس جو جھاڑیاں ہیں اس سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ کیسا خطرناک ہوگا وہ کھانا، اور انسان بھوکا اور اتنا بھوکا ہوگا اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں کھا جائے گا. اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ اب اسے کھاؤں یا نہیں کھاؤں، اس کو سوچنے کی سمجھنے کی اب اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کھائے یا نہ کھائے. دنیا میں تو وہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا، بڑے نخرے کرتا تھا کھانے میں، نہیں یہ مجھے تو بریانی ہی پسند ہے، بریانی میں مجھے مٹن بریانی ہی پسند ہے، میں تو چکن نہیں کھاتی، میں تو یہ کھاتی ہوں، مجھے تو یہ ویجیٹیبل نہیں پسند ہے. کیسے نخرے کرتے ہیں نا کچھ لوگ. تو یہ وہ لوگ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن پھر کیسا ہوگا جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان سے بچا کے رکھ. پھر آپ یہاں پر ایک جو گروپ ہے اس کا ذکر یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور اس کا اپوزٹ جو گروپ آ رہا ہے اس کا ذکر اب آئے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ. یہی چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ ناعمہ ہوں گے. پہلے ناعمہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناصبہ. نائمہ کا اپوزٹ خاشیہ ہے. اور دوسرے نائمہ کیسے ہیں؟ خوش، تر و تازہ، فریش، ایک دم حشاش بشاش، خوش وقت. ایسے ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے خوش ہے. دیکھو تو یہاں پر اب دیکھیے کہ یہ لوگ یہ رب والے لوگ ہیں، یہ کہ یہ کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کیا، انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے دن اور رات کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا نہیں چاہیے، ہم کو تو یہ وہ لوگ ہیں. چلیے یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے خوش و خرم ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیسے کون سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نظر آتی ہے؟ جن کو ہر قسم کی دولت مل گئی، جن کے اب دیکھیے رزلٹ جب آتے ہیں کیا خوش ہوتے ہیں بچے، چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں، ان کے ریزلٹس آتے ہیں جب ان کے چہروں پر الگ ہی خوشی دمک رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی قیامت کے دن یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکایا تھا، تانے سنے تھے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے محنتیں کی تھی، تو وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے خوشیاں جھلک رہی ہوں گی، تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے. ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوں گے وہ چہرے، ان کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا. انہیں پتا ہوگا کہ نہیں میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کچھ کیا تھا، ضرور اللہ تعالیٰ میرا قدردان ہے. اب جو کرتا ہی نہیں ہے محنت، اب جو سال بھر نہ پڑے تو وہ یہ کیسی امید لگا سکتا ہے کہ میں تو اب ٹاپ آنے والا ہوں. بلکہ اس کے اگینسٹ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے دن اور رات جس نے اسٹڈی کی ہے اسے اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ میں اب ٹاپ آ سکتا ہوں، میرا اتنا اور اتنا پرسنٹیج آئے گا. کچھ جو پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ ہمارا 80s میں آئے گا، ہمارا 90s میں آنا چاہیے. ان کو اتنا کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے ان کا کہ وہ فوراً بتا دیتے ہیں، اور پھر جب ریزلٹ آتا ہے تو ان کے چہروں پر خوشیاں آتی ہے. تو یہ تو دیکھیے یہ تو دنیا کا ریزلٹ ہے، یہ تو چھوٹا موٹا ریزلٹ ہے. لیکن وہاں جو ریزلٹ آئے گا کیا ہی خوش ہوگا انسان، کیا اس کے چہرے پر خوشیاں ہوں گی کہ جو اس کی دنیا ہی کامیاب ہو گئی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. دنیا اور آخرت میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو نیک اللہ تعالیٰ ایسے درجات پر پہنچا دے گا، اس کا اعمال نامہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. تو یہاں پر کچھ چہرے خوش ہوں گے، بِسَعْيِهَا رَاضِيَةً، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. ظاہر ہے انہوں نے کوششیں کی، ایسے ہی تو نہیں آ گئے وہ، بس انہوں نے کھانا
اب ہمارے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، بس کام کرنا، کچن میں کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، تھک گئے سو گئے، دوسرے دن پھر وہی اٹھ کے کام کرنے. تو یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بھی تھکایا. کئی بہنیں ہماری کلاسز کرتی ہیں، قرآن کی کلاسز کرتی ہیں، لوگوں کو جمع کرتی ہیں، جا جا کے گلی گلی جا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ قرآن کی کلاس میں آئیے، قرآن پڑھیے. اپنے رشتہ داروں کو بولتے ہیں، جا جا کے ایک ایک کو محنتیں کرتے ہیں. کئی انڈیا میں تو اکثر یہ ہے کہ گلی گلی جا جا کے لوگوں کے گھروں میں بولنا پڑتا ہے، کیونکہ سب کے فون نمبر ہمارے پاس نہیں ہوتے. اب ہمارے ریلیٹیوز کے فون نمبر ہے تو ہم ان کو بول دیں گے، لیکن دوسرے لوگ جو ہے تو ان کو ہم کیسے بولیں گے؟ تو یہاں پر ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اس کو پھر ویلیو دے گا، اس کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی چیز کا قدردان ہے. آپ ایک نماز پڑھ لیجئے، صرف اس کا ہی قدردان ہے اللہ تعالیٰ. تو سوچئے کہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے، اپنی نماز، اپنی نیند خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کتنا قدردان ہوگا. اور تہجد بھی کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا اس کو پڑھنے کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تہجد پڑھو، نہ کسی بندے نے کہا تہجد پڑھو، لیکن وہ صرف کس لیے اٹھا؟ کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حالانکہ 2 رکعت ہی پڑھی اس نے، 4 رکعت ہی پڑھی، ایسی کوئی اس نے 100 یا 50 نمازیں نہیں پڑھ لی. لیکن وہ اٹھا کس لیے؟ اتنی نیند آ رہی تھی، تھکان تھی اتنی زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے نماز پڑھی. اور کیوں پڑھی اس نے؟ نہ تو کوئی اذان ہوئی، نہ تو اسے کسی نے جگایا، نہ تو اس کو کوئی ڈنڈا لے کے مارنے والا تھا کہ اگر تہجد نہیں پڑے گا تو اسے مار پڑے گی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس نے آپ کو کیوں تھکایا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو ایسے لوگ جو اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے تو ان کو پتا رہے گا کہ ہم نے تو اتنی محنتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کا بدلہ دے گا. وہ امید بھی رکھ رہے ہوں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے جو کیا تھا تو ہمیں ضرور اس کا بدلہ دینا. فی جنت عالیہ. اور یہ ایسے لوگ جو ہے کیسے ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے عالیہ، بہت اونچائی والی جنت پہ، اونچی جنت میں. جنت بھی ایسی نہیں، اعلیٰ درجے کی جنت. چھوٹی موٹی جنت نہیں ملے گی ان کو ان کی محنتوں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہر ایک کی محنت کا الگ الگ درجہ ہے. کوئی کم محنتیں کر رہا ہے، کوئی زیادہ محنتیں کر رہا ہے، کوئی تھوڑا تھکا رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی کم تھکا رہا ہے، کوئی زیادہ تھکا رہا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کتنا تھکا رہا ہے. اب یہ چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکاتے ہیں. کہ اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں ہم سے لکھنا نہیں ہوتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم لکھ کر یاد نہیں کر سکتے، لفظی ترجمہ یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور باقی جو بہنیں ہیں بچے رکھ کر، چھوٹے چھوٹے بچے رکھ کر، جابس کر کے وہ لکھ بھی رہی ہیں، سبق بھی بھجا رہی ہیں، یاد بھی کر رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کا جو قابل قبول ہے ان کی نیکیاں ریسپیکٹ کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، اور ان کو ایسی ایسی جنتیں ملیں گی کہ کیسی ہوں گی وہ جنت؟ اونچی جگہ پر والی جنتیں. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں کہاں پر گھومنے کے لیے جانا پسند کرتے ہیں؟ ہل اسٹیشن پر. ٹھیک ہے، ہل اسٹیشن کے اوپر جو باغات ہیں، جو گارڈنس ہے، اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے نا کہ لوگ ہل اسٹیشن پر جانا پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو اونچائی والی جو ہے، جہاں پر یہاں پر ذکر جب آئے گا جنت کا، تو جنت کا ذکر اونچائی پر آئے گا. اور دوزخ کا جب بھی ذکر آئے گا سجین میں آئے گا، یعنی کہ ایک دم نیچوں سے نیچے. ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچوں سے بھی نیچے کر دیا. تو یہاں پر یہ لوگ ہوں گے اعلیٰ درجات کی جنت میں ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنتیں کتنی اعلیٰ ہوں گی. ایک جگہ آتا ہے نا کہ ایک جنت ایسی ہے کہ جو اوپر سے صرف ایک موتی کی طرح نظر آتی ہے، اور وہ موتی کے اندر بڑی سی جنت ہوگی. اور جنت کا ہمیں احاطہ بھی بتایا گیا کہ جنت کتنی بڑی ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمانوں سے بھی زیادہ بڑی ہے. اتنی نہیں، اس سے زیادہ بڑی. اور ہم نے یہ بھی حدیث سنی کہ جو سب سے آخری میں جو جنت میں جائے گا انسان، اپنے گناہوں کو بھرپائی کر کے، اپنے گناہوں کے عذاب سے نکل کے جب وہ واپس آخری میں جائے گا جنت میں، تو وہ دیکھے گا دروازے کے پاس سے کہ جنت تو بھر چکی ہے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت تو بھر چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا دنیا کی جتنی دنیا ہے اتنی اگر تجھے جگہ دے دی جائے جنت میں تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ تو بڑا ہی خوش ہو جائے گا کہ دنیا کی اتنی جگہ. آج دنیا میں اگر ہمارا ایک پلاٹ ہے، ایک فلیٹ ہے، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا، ہم نے ایک فلیٹ خرید لیا، ہم نے ایک گھر بنا لیا. اور اس کے لیے بھی ساری زندگی محنت کی، بچت کرتے رہے، بچت کر کے کئی انسان جا کر 50 60 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں جب کہیں گھر بناتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے آرام کے لیے بناتا ہے. اس کی تو ختم ہو رہی ہوتی ہے زندگی. تو یہاں پر دنیا میں انسان کتنی محنت کرتا ہے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے،
اور وہاں پر کی جو جنت ہے اس کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں. ایسی تو کوئی ہماری محنت دن میں اگر ہم دیکھیں, اگر ہم لسٹ بنائیں تو ایسی تو کوئی ہماری محنت نظر نہیں آ رہی کہ ہم وہ جنت خریدنے کے لیے ہم کیسے جائیں گے, کیا لے کر جائیں گے, کیا ہے ہمارے پاس بینک بیلنس. یہاں کی ایک جگہ خریدنے کے لیے ہمیں بڑے بینک بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن وہاں کی جنت خریدنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس بینک بیلنس وہاں کے لیے, اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کیا دیں گے ہم, اللہ کو کیا دکھائیں گے جس کے بدلے ہم جنت میں جانے کا خیال دل میں لا سکتے ہیں. اور یہ ایسی جنتیں ہیں کہ جو تعریف کے قابل ہیں. اس کی جنتوں کے بارے میں ہم تذکرے بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ 30 پارے میں پڑھیں گے ہم کہ کیسی کیسی جنتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس آج ہی چلے جائے ایسی جنتوں میں. لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے میری بہنیں, محنت ضروری ہے. لا تسمعوا, اور نہیں وہ سنیں گے, فیہا اس میں, لاغیہ کوئی لغو بات. لاغیہ کس سے ہے؟ لغو سے, لغت بھی اسی سے ہے, یعنی کہ بیکار باتیں نہیں وہاں سنی جائیں گی. یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, تانے نہیں ہوں گے, شور شرابہ نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں ہوگا, چغلی گالی گلوچ نہیں ہوگا, بےہودہ مذاق نہیں ہوگا. سب کے دل ایک دوسرے سے ایک دم صاف ہوں گے. کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچ رہا ہوگا اچھا یہ بھی یہاں آ گئی. ہاں یہاں پر تو دنیا میں دیکھیے, اگر کوئی ایک دعوت میں جاتا ہے بڑے کسی کے پاس اور کوئی دوسری وہاں پر آ جاتی ہے جو اس کی دشمن ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی یہاں آ گئی, دیکھو اب اس طریقے کی وہاں پر بات نہیں ہوگی. کسی کے دل میں کینہ نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا ایک دوسرے کے لیے, بلکہ ہر ایک کے لیے, دوسروں کے لیے دل میں صاف ہوں گے. سب کے دل ایک دوسرے سے محبت اور سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے. یہ جنت کی ایسی نعمت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں شمار کیا ہے. تو یہ ایسی جنتوں میں پھر وہ داخل ہوں گے. وہاں پر سب لوگ سکون سے اپنا اپنا کھا رہے ہیں, اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا. یہ بھی آتا ہے کہ اگر اونچی درجے والی جیسے جنت الفردوس ہے, اونچے درجے والی جنت میں اگر بچے ہیں اور ماں باپ نیچے ہیں, یا پھر بیوی اونچی درجے میں ہے اور شوہر نیچے والے درجے میں ہے, تو وہ اونچے درجے والی جو خاتون ہے یا پھر ماں باپ ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہم سے ملا دے, ہمارے شوہروں کو بھی ہم سے ملا دے, یا ہماری بیویوں کو بھی ہم سے ملا دے, جو بھی جن کی بھی ایبسنس میں وہ ان کے بارے میں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اونچائی والی جنت میں یعنی کہ اعلیٰ درجے والی جنت میں ان کو پہنچا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اچھا تم چلے جاؤ نیچے والی جنت میں, نہیں, بلکہ وہ اونچے درجے والی جنتوں میں ان کے سارے خاندان والوں کو ان سے ملا دیا جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے جب تک ہمارے ساتھ نہ ہو تو کوئی مذاق کسی چیز کا نہیں آئے گا نا. کسی عورت کو اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ تو جنت میں ہے لیکن اس کے بچے اگر دوزخ میں ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا وہاں پر. سوچئے ذرا اس بارے میں کہ ہم یہ بھی سوچے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر کو تیار کریں اس طریقے سے کہ ہم سب جنت میں ایک ساتھ رہیں, ہمارے سارے خاندان کو لے کر ہم جنت میں جائیں. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی, نہیں وہ رات میں بہت دیر تک پڑھ رہا تھا. ہسبینڈ کو فجر کے لیے نہیں اٹھاتی, نہیں وہ بہت تھکے ہوئے ہیں, کام پہ سے بہت دیر کو آئے تھے, 2 بجے آئے تھے, 3 بجے آئے تھے, نہیں وہ تو تھک گئے, نہیں ان کے تو تھوڑا سر میں درد ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بہت لیم ایکسکیوز ہیں, یہ بہت ہی بے بنیاد بہانے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے اپنوں کو جنت سے دور کر رہے ہیں, بڑی جنتوں سے دور کر رہے ہیں. اعلیٰ درجات کی جنتوں کے لیے اپن بھی محنت کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اپنوں کو بھی محنت کروانا ہے, ان کو بھی تیار کرنا ہے, ان کو بھی ریڈی کرنا, ان کو شوق دلانا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے, ہم بھی کریں گے تم بھی کرو, ہم سب مل کے کریں گے, ہم قرآن پڑھیں گے سب مل کے پڑھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, چلو ہم تہجد سب مل کے آج سے پڑھیں گے. اس طریقے سے ایک دوسرے کو شوق دلائیے, میں بھی پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھ رہی ہے, چلیے کوئی بہنوں کو یہ کہہ دے, کوئی بھائی اپنی بہنوں کو کہہ دے کہ چلو ہم لوگ آج سے تہجد سب مل کے پڑھیں گے, چلو ہم لوگ بیٹھ کر قرآن کے رکوع کی تفسیر پڑھیں گے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ہم وہاں پر بھی جنتوں میں پھر ایک ساتھ رہیں گے. ہم اتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ, اور اس میں پھر کیا ہوگا, ایک چشمہ جاری ہوگا. اب یہاں کا چشمہ کیسا ہوگا, اس میں الگ الگ چشموں کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ چشمے کیسے ہوں گے, بڑے ہی ٹھنڈے پانی کے, اس میں ٹھنڈے پانی کے بھی چشمے ہیں, دودھ کے بھی چشمے ہیں, شہد کے بھی چشمے ہیں, شراب کے بھی چشمے ہیں. اب شراب کا نام سن کے یہ نہ سوچے کہ یہ ویسی والی شراب ہے جو انسان کو بے ہوشی کے حالت میں لا کر ادھر ادھر پڑا, انسان دنیا میں جس طریقے سے شراب پی کر ادھر ادھر پڑا رہتا ہے, بے ہوشی اس کے اوپر چھا جاتی ہے, اس کا دل دماغ سب وہ ہو جاتا ہے, ویسا وہاں کی شراب ایسی نہیں.
وہاں کی شراب کیسی ہے؟ شراب کا اصل مطلب کیا ہے؟ پینے کی کوئی چیز، کوئی بھی مشروب، مشروب کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کی شراب کیسی ہوگی؟ الگ الگ فروٹس کا جوس ہو سکتا ہے، یا پھر دودھ کی نہریں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ تسنیم ہے اور کوثر ہے، تسنیم اور کوثر کا ذکر آتا ہے کہ دو نہریں ہوں گی جو تسنیم اور کوثر ہے، اور دودھ کی نہر ہوں گی، اور آب کوثر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سب کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آب کوثر پینا نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ اللہ ہمارے ایسے اعمال کر دے کہ ہمیں آب کوثر پینا نصیب ہو۔ تو یہاں پر ایسے چشمے جاری ہوں گے جو بہت ہی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بھی ہوں گے، اور شربتوں کے بھی ہوں گے، دودھ کے بھی ہوں گے، شہد کے بھی ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے، یعنی کہ پلنگ، یعنی کہ مسریاں، بیڈ جو ہے کیسے ہیں؟ اونچے اونچے بیڈ ہے۔ ہر چیز جو اونچائی پر رہتی ہے وہ ویلیوبل رہتی ہے۔ دیکھیے کہ جنت بھی کیسی ہے؟ اونچائی پر ہے، اور ان کے تخت جو ہے یہ بھی اونچائی پر ہے، کہ ان کی ویلیو بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اجر دے دیا، کیسے اجر سے نواز دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے اجر کو اتنا دوبالا کر دیا کہ ان کو ہر چیز اونچائی پر مل رہی ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کے جو انہوں نے محنتیں کی، اتنی انہوں نے اسٹرگل کیا دنیا میں، اپنے آپ کی فکر نہیں کی، لوگوں کی فکر نہیں کی، تو ان کو ہر چیز کیسی مل رہی ہے؟ اونچے اونچے تخت مل رہے ہیں، اونچی اونچی جگہوں پہ جنتیں مل رہی ہیں، چشمے مل رہے ہیں، اور ساری چیزیں ان کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہم کو ایسی جنتوں میں ضرور داخل فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنا سکھائے کہ ہماری اولادیں اعلیٰ درجات کے جنتوں میں پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنا سکھائے کہ ہمارے آس پاس کے، ہمارے گھر کے سارے لوگوں کو ہم اس بات پر تیار کر سکے کہ ہم ایسی جنتوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تیری جنتوں تک پہنچنا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں، اور ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں تیری محبتوں تک پہنچا دے، اور ایسے لوگوں کی ہم محبت چاہتے ہیں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ ایسے کام ہم سے کرا کہ ہم تیری محبت ہم تک پہنچ جائے۔ بس اگر تیری محبت سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ملے گی، ورنہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے اللہ کہ ہم اس سے اپنی جنتوں تک، تیری اعلیٰ درجات کی جنت تک پہنچ سکے۔ ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا، ہم نے غفلتوں میں زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس قابل بنا دے، اب جب ہماری آنکھ کھلی ہے، غفلتوں سے ہم جاگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری یہ اعلیٰ درجات جو ہیں، جنتوں کے اعلیٰ درجات جو ہیں، ہم اس میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اہل مرحومین جو یہاں بیٹھی ہے، ساری بہنیں بھی جن کے اہل مرحومین جو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان کو اعلیٰ درجات کی جنتوں میں داخل فرمانا، ان سے کوئی حساب کتاب نہ لینا، اللہ حساب کتاب کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ بغیر حساب کتاب کے ہم کو بھی اور ہمارے اہل مرحومین کو بھی جنت میں داخل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔